अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में दो अहम तरीन मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहला मौजू ये कि क्या एक तहकीकाती खबर का मुकाबला सिर्फ तशद्दुद या रियासती जबर के इस्तेमाल से और गालियां चलाने और झूठ बोलने की एक मुहिम से ही किया जा सकता है, या इसका कोई दूसरा तरीका भी है। इसी तरीके से हम एक अहम मौजू पर बात करते हैं, और वो मौजू ये है कि सैयद बाबर अली शाह जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मामू हैं, इन्होंने जो तैनातियां करवाई निगरान दौरे हुकूमतों में, उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए। हम इसी मौजू से बात का आगाज करते हैं, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक सेगमेंट में ये जिक्र किया था कि निगरान हुकूमतों को बहुत ही खौफनाक तरीके से इस्तेमाल किया गया अपने मकासद के लिए। और मैंने चूंकि अपनी खबर के अंदर यह निशानदही भी की थी कि बाबर अली शाह ने जो बहुत अहम अहम तैनातियां पाकिस्तान में करवाई, उसमें से एक अहम तैनाती खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से भी थी, और एक बाकायदा एक रेगुलर एक कंसिस्टेंट हमें इंटरवेंशन उनकी तरफ से नजर आ रही थी। उसके मकासद के हवाले से मैंने कहा कि जो रिसोर्सेज थे, जो सूबे की हुकूमत की मलकियत में एसेट से जो सूबे की अवाम की मलकियत थे, उनको ट्रांसफर किया गया प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट लोगों को ट्रांसफर किया गया। एक खौफनाक सूरत हाल जो है वो डेवलप हुई, और ये सब कुछ निगरान हुकूमतों के दौर में कर दिया गया, फौज के छतरी के नीचे किया गया। और जब बाद में मुंतखब हुकूमतें आ गई, तो उसके बाद मुंतखब हुकूमतों में किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो उन एसेट्स को वापस लेने के लिए बाकायदा कोई कोशिश करे। एक आध बयानात के अलावा बात वहीं पे खत्म हो गई। तो लोगों ने मेरे से इसकी बहुत सी तफसीलात पूछना शुरू कर दी, सवाल उठाना शुरू कर दिए। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि आज के इस प्रोग्राम के में आपके साथ तफसील के साथ मैं बीबीसी के आजम खान साहब, उनकी जबरदस्त खबर जो उन्होंने पिछले माह रिपोर्ट की, उसके चंद अहम हिस्से आपके सामने रखूं। ये बीबीसी की तहकीकात हैं, ये जबरदस्त तहकीकात हैं जो 8 मार्च को शाया की बीबीसी ने, और उसके अंदर वो तमाम तफसीलात हैं जिसका जवाब आप मेरे से पूछ रहे हैं। ये गौर से सुनिएगा और आपको समझ आएगी। बुनियादी तौर पे ये SIFC की फंक्शनिंग के ऊपर रिपोर्ट है। SIFC जनरल आसिम मुनीर साहब नवंबर 2022 में इक़्तिदार में आए, आर्मी चीफ तो नहीं बने, इक़्तिदार में आए, और जो अगला साल था यानी 2023 बायदा जून उन्होंने ये SIFC का बना लिया था। SIFC के अंदर उन्होंने ये टारगेट किया कि जो 5 अहम तरीन शोबे हैं, यानी कि सारा कुछ जिनके अंदर आता है उसके ऊपर 5 शोबों पे तवज्जो दी जाएगी। उसमें एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक, माइंस एंड मिनरल्स का शोबा आ गया, इसी तरीके से एनर्जी का उसके अंदर शोबा जो है वो आ गया, सनत का, सियाहत का और निजकारी का एक शोबा बनाया गया, इसी तरह IT और टेलीकॉम का शोबा बनाया गया। और इस हवाले से ये काम कैसे करती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये 2-3 बातें। और फिर सिर्फ 2 शोबों पे काम किया बीबीसी ने, आजम खान साहब ने, और ये जो काम किया उन्होंने वो किया ज़राअत के शोबे पे। तो ज़राअत के शोबे में सिंध के हवाले से उन्होंने थोड़ा सा काम किया। मैं उस हवाले से चंद फिक्रे आपको बताऊंगा। जो क़यामत गुजरी पाकिस्तान के ऊपर निगरान दौरे हुकूमत में, उसकी तफसीलात मैं मेरी रिपोर्ट की हुई नहीं, चलो मेरे ऊपर बाज़ दोस्तों को अगर एतराज हो तो मैं बीबीसी की तहकीकात आपके सामने रखता हूं, ताकि आपको समझ आ जाए कि बीबीसी की खबर पढ़ रहे हैं और इसकी आप जो हेडलाइन है वो देख रहे हैं इस वक्त। मैं खबर के अहम हिस्से आपके सामने रखता हूं, सुनिएगा, गौर से सुनते जाइएगा, फिर पॉइंट बनेगा और मैं उसको एक्सप्लेन करके अगले मौजू पे चलूंगा। SIFC ने ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, सनत, सियाहत और निजकारी जैसे 5 अहम शोबों को टारगेट किया, और फैसला हुआ कि इन शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी में हायल रुकावटों को दूर किया जाएगा। वो तमाम 5 शोबे जो SIFC ने मुंतखब किए, उनके लिए एक एक प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करवाई गई। SIFC के तहत बनने वाली इन कंपनियों की सरबराही रिटायर्ड आर्मी अफसरान कर रहे हैं, जबकि SIFC के सरबराहान की लिस्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ साथ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नाम भी शामिल है। तो SIFC बुनियादी तौर पे, अगर आप उसकी वेबसाइट देखना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं समझने में किस तरीके से पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो आप SIFC.gov.pk लिख के वेबसाइट खोल लेंगे तो उसमें अबाउट अस के सेक्शन में आपको ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी। उसमें सब सिविलियंस के नाम आपको और तस्वीरें नजर आ जाएंगी कि उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और उसके अंदर कौन, किसी आर्मी के बंदे का नहीं आएगा। लेकिन क्या वही सिविलियन चला रहे हैं या कोई और चला रहा है, मैं बात नहीं करूंगा, बीबीसी की तहकीकात आपको पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन आगे चलने से पहले ये नोट कर लीजिए कि 5 प्राइवेट कंपनियां बनी हैं, और उन कंपनियों की
کے اندر کیا کیا ہے, کون کون لوگ ہیں, کسی کو کچھ نہیں پتا چند ایک کے علاوہ, اور وہ پرائیویٹ لوگ اس کی سربراہی کر رہے ہیں جو کہ آرمی کے ریٹائرڈ افیسر بھی ہیں. آگے چلتے ہیں. اسی کے ساتھ بی بی سی کی جانب سے کی گئی تحقیق سے پتا چلا کہ ایس آئی ایف سی کے تحت بنائی جانے والی یہ کمپنیاں ان شعبوں میں پہلے سے کام کرنے والے بعض مقامی افراد کے لیے مشکلات کا باعث بنی ہیں اور متاثرہ مقامی افراد ان سے خوش نہیں. یعنی یہ جو کمپنیاں بنائی گئی ہیں جن کی آپ کو پوری بات سن کے بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کا کام کیا ہے, وہ جو بھی کام کر رہی ہیں, جو اس سے پہلے لوگ اس شعبے میں کام کر رہے ہیں مقامی لوگ, وہ تکلیف کا شکار ہیں. اور ان کو ظاہر ہے کہ ایک فری مارکیٹ اکانومی میں کمپنیز ہوتی ہیں, ہر کوئی آزاد ہوتا ہے, جو مرضی آئے کمپنی بنائے, آپس میں فیئر کمپٹیشن ہوتا ہے. لیکن تم کوئی کمپنی آ جائے جی, فوج کی کمپنی ہے, پرائیویٹ کمپنی ہے, پرائیویٹ لوگوں پہ, لیکن صاحب آرمی چیف صاحب نے کہا ہوا ہے تو یہ سارا معاملہ اسی طریقے سے ہونا ہے نا. لیکن کمپنیوں کو فیسیلیٹیٹ کیسے کیا گیا وہ آگے بات آ رہی ہے. تو بی بی سی کہتا ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق جو مقامی طور پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, جو آلریڈی وہی کام کر رہے ہیں, وہ تکلیف کا شکار ہے. آگے چلنے سے پہلے ایک نقطہ یہ بھی ایکسپلین کر دوں کہ ناظرین پوری دنیا میں حکومت کا کام ریگولیٹری ہوتا ہے, کہ یہی پرائیویٹ لوگ ہی کسی بھی شعبے میں, صحت کا شعبہ آپ لے لیں, وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. گورنمنٹ چند رولز اینڈ ریگولیشن بناتی ہے, ریگولیٹری ایک میکنزم بناتی ہے, مطلب ریگولیٹری باڈیز بنا دیتی ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ رولز اور ریگولیشن پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. جس نے صفائی کرنی ہے وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, جس نے کوئی بھی سروسز دینی ہے اس نے وہ جو صفائی کا معیار ہے, جو سروس کا معیار ہے, جو سیفٹی کا, سیکیورٹی کا معیار ہے, وہ اپ ٹو دا مارک رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا. گورنمنٹ کا کام ہی ہوتا ہے. گورنمنٹ کبھی بھی خود سے بزنس نہیں کرتی. لیکن خیر, میں جو بتا رہا ہوں آپ کو, جو بی بی سی کی تحقیق ہے اسی پہ فوکس رہتے ہیں. اسی طرح بی بی سی لکھتا ہے کہ جبکہ اس بات کے بھی کوئی واضح شواہد نہیں ہے کہ ایس آئی ایف سی کے قیام کے بعد سے گزشتہ 2 برسوں میں اس ادارے کی وجہ سے پاکستان میں بڑے پیمانے پر کوئی سرمایہ کاری آئی ہو. یہ بی بی سی کہہ رہا ہے. بی بی سی نے 2 شعبوں یعنی زراعت اور صحت سے متعلق معاملات جاننے کے لیے گلگت بلتستان اور سندھ کا دورہ کیا. ایس آئی ایف سی کا تنظیمی ڈھانچہ, اس کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ ایس آئی ایف سی کا تنظیمی ڈھانچہ ایسا بنایا گیا کہ جس میں فوج اور انتظامیہ دونوں کو حصے دار بنایا گیا. کہنے کو آگے کیا, آگے سنیں. ایپیکس کمیٹی کی سربراہی وزیراعظم خود کر رہے ہیں, جبکہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر, گلگت بلتستان سمیت ملک کے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور فوج کے سربراہ اس کمیٹی کا حصہ ہیں. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی باغ دوڑ یعنی کہ ایس آئی ایف سی فوج کے پاس ہے, اور فوج کے ایک حاضر سروس افسر کو اس کونسل کا نیشنل کوارڈینیٹر بنایا گیا ہے. جو اصل معاملات جو ہیڈ ہے وہاں پہ, وہ ایک نیشنل کوارڈینیٹر ہے, اور فوج کا وہ افسر ہے, سرونگ افیسر ہے. اس کونسل کا ایک سیکریٹری وزیر اعظم ہاؤس میں قائم کیا گیا ہے. سابق کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات ایس آئی ایف سی کے تحت قائم کی گئی ایک گرین ٹورزم کمپنی کے سربراہ ہیں, سی ای او ہیں. یعنی کہ یہ مطلب وہ جو 5 کمپنیاں 5 شعبوں کی ہیں, تو جو ٹورزم والی کمپنی اس کے سربراہ یہ ہے. اس سب سے آگے چلنے سے پہلے اصل ہم نے بات کرنی ہے ٹورزم کے حوالے سے کس طریقے سے کام ہو رہا ہے. لیکن سندھ اور زمینوں کے حوالے سے آپ کو بتا دوں, اس حوالے سے ہونے والے مظاہرے میں شریک جو سندھ میں معاملات ہوئے ہیں, ایک خاتون نے کہا کہ سندھ میں پہلے ہی پانی نہیں, یہاں پہلے ہی قحط کا ماحول چل رہا ہے, اور اب عسکری اداروں کی زمینوں کو آباد کرنے کے لیے سندھ کے حصے میں جو بچا کچا پانی آ رہا ہے, اس پر بھی کنال بنا کر ہمیں اس پانی سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بنیادی طور پہ یہ انہوں نے رپورٹ کیا ہے. اچھا, ایک چیز میں آپ کو اپنی طرف سے بتا رہا ہوں, یہ بی بی سی کی اس رپورٹ میں شامل نہیں ہے, اور یہ لیکن ہم حقیقت کے طور پہ اس بات کو جانتے ہیں کہ پنجاب اور سندھ کی نگران حکومتوں سے بہت بڑی تعداد میں زمین کی الاٹمنٹ کروائی گئی. اب فوج کے اثر و رسوخ اور خوف کی وجہ سے سندھ کی منتخب حکومت ان زمینوں کی واپسی کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتی. پنجاب والی بات تو خیر ہم سب جانتے ہیں, انہوں نے مطالبہ کیوں کرنا ہے. دوسری طرف ڈاکٹر مصدق ملک جیسے لوگ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر تانے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر زمین غلط الاٹ کی نگران حکومت میں تو آپ واپس لے لیں. ٹانٹ مارنا بڑا آسان ہوتا ہے ویسے تو. بنیادی طور پہ جو میں نے آپ کو کمپنیاں اور ایسٹس کی ٹرانسفر کرنے کی بات کرنی ہے پرائیویٹ لوگوں کو, پرائیویٹ کمپنیوں کو, وہ آگے آ رہی ہے. یہاں تک میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو صوبوں سے جو زمینیں صوبائی حکومتوں کے کنٹرول میں تھیں, بعض ایسی زمینیں تھیں جو لوگوں سے تنازع چل رہا ہے کہ ملکیت لوگوں کی ہے لیکن کوئی تنازع ہے, انہوں نے تنازع والی زمینیں بھی وہ کمپنی کو دے دی, جو آسم منیر کے اس پروجیکٹ کے تحت بنی, جو کس کے پاس چلے گئی, پرائیویٹ لوگوں کے پاس. نگران حکومتوں کے ذریعے یہ فیصلے کروائے گئے. اب کروائے کس نے؟ فوج نے.
اب آپ خود پورے پاکستان کا نظام سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اگر سندھ کی حکومت چاہے بھی صحیح تو وہ کیسے واپس لے سکتی ہے سیاحت، اور جس کو گرین ٹورزم کا نام دیا گیا پروجیکٹ کو، زراعت کے گرین پاکستان انیشیٹو منصوبے ہی طرح ICFC نے سیاحت کے شعبے میں گرین ٹورزم کا پروگرام لانچ کیا، جس کا مقصد پاکستان میں سیاحت کے شعبے کی جانب غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔ اس ضمن میں بنائی گئی گرین ٹورزم کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے BBC کو بتایا کہ SIFC کے وجود میں آنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ سیاحت کا بھی ایک شعبہ ہمارے پاس ہے جو کہ ایک لو ہینگنگ فروٹ، یعنی کہ اگر اس شعبے پر کام کیا جائے تو فوائد جلد حاصل ہو سکتے ہیں۔ بڑا فلسفہ نکال کے لائے ہیں جناب وہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے گلگت بلتستان حکومت سے درخواست کی ہے کہ ہم کسی انٹرنیشنل ہوٹل گروپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ یہاں 5 سٹار ہوٹل بنائے، کیونکہ ابھی بھی 1 لاکھ سیاح اگر آ جائیں تو ان کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں۔ ہم نے اس فرق کو دور کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا کردار صورت کاری ہے، ہم جانتے ہیں خزانے میں ڈالرز آئیں گے، ہم کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتے، شراکت داری چاہتے ہیں، ہم جوائنٹ وینچر کرنا چاہتے ہیں۔ سیاحت کے شعبے میں فروغ دینے کا یہ فلسفہ کبھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ پوری دنیا میں آپ کسی بھی سائٹ کو بلونگ کرتے ہو پاکستان میں سیاسی طور پہ، فوج کے حامی ہوں یا آپ خود سے ریسرچ کر کے دیکھ لیں، کبھی پوری دنیا میں ٹورزم کو اس طریقے سے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آلریڈی ایک پرائیویٹ انڈسٹری وہاں پہ ہے، بجائے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، بجائے اس کو ریگولیٹ کیا جائے، بجائے لا اینڈ آرڈر کو بہتر کیا جائے، بجائے جو خامیاں پرابلم ہیں ان کو دور کیا جائے، ایک اپنی کمپنی ملک کا طاقتور ترین ادارہ بنا کے وہاں کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جی ہم لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں 5 سٹار ہوٹل آ جائے، یہ آ جائے، وہ آ جائے، اور کہاں پہ آیا؟ کیا کوئی چیز ہوئی؟ کیا کسی سے بات ہوئی؟ کیا کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی؟ پاکستان میں پچھلے 25 سالوں میں جو ایک اسلام آباد میں سرینا ہوٹل بنا ہے، اس کے علاوہ اور کون سے 5 سٹار ہوٹل بن سکے ہیں اسلام آباد جیسے شہر میں؟ اور کہاں پہ آپ بنانے کی بات کر رہے ہیں؟ دھوکے کھائے ہیں پاکستانی قوم نے، پاکستانی حکومت نے، ہوٹل کے نام پہ زمینیں دے دے کے لوگوں کو بالکل پرائم لوکیشن کے اوپر، پارلیمنٹ ہو کانسٹیٹیوشنل ایونیو کے سامنے زمین دے دی پکڑ کے ہوٹل کے لیے، کوئی بھی ہوٹل نہیں بناتا۔ خیر بات اور طرف جا رہی ہے، میں آپ کو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ اپنے مرغی اور انڈوں والا پورا پلان بتا رہے ہیں جنرل حسن اظہر حیات، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گرین ٹورزم نے صوبوں سے مل کر 18 سائٹس پر کام شروع کیا ہے، جن میں کردو، ہنزا، نیلتر، کلام، چھتر، پلین، کٹاس، راجواگہ، ننکانہ صاحب، گورکھ بل وغیرہ شامل ہیں۔ تاہم گلگت بلتستان کے مقامی افراد اس ضمن میں اٹھائے گئے اقدامات پر انتہائی ناخوش ہیں۔ سیاحت سکھانے کی بجائے بہتر سہولیات دینے کی ضرورت ہے۔ گلگت بلتستان کی عوامی ایکشن کمیٹی کے صدر ایڈوکیٹ احسان علی نے BBC کو بتایا کہ یہ گرین نہیں بلکہ ایک بلیک دھندا ہے جو مقامی افراد کے مفاد کے خلاف جبر کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ معیشت پر سیکیورٹی اداروں کا پہلے ہی قبضہ ہے، مگر جو ایک آدھا شعبہ سیاحت کا رہ گیا تھا اس پر بھی اب سیکیورٹی اداروں نے نظریں جما لی ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ جو معاہدہ اس خطے کی حکومت کے ساتھ کیا گیا، یعنی گلگت کی حکومت کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا، یہ فوج کا اپنا تیار کردہ یک طرفہ معاہدہ ہے جس میں شرائط بھی خود طے کی گئی ہیں، اور اس معاہدے پر کابینہ ارکان کے دستخط کرا لیے گئے ہیں۔ فوج معاہدہ کرا کے لے جائے اور جو اراکین کابینہ ہیں ان سے سائن کرنے کو کہ جو نہیں کریں گے ان کے بھائیوں کو اٹھا لیں گے، ان کو تشدد کا نشانہ بنائیں گے، ان کے اوپر کوئی سکینڈل بنا دیں گے یا ان کو مار دیں گے۔ مطلب الٹیمیٹلی یہی کر رہی ہے نا فوج۔ تو یہ مطلب میں کہنا چاہ رہا ہوں چھپا کے رہے ہیں جنرل آصف منیر صاحب، جو ان کے ماموں نے گل کھلائے ہیں سید بابر علی شاہ صاحب نے، وہ کس چیز کو چھپانا چاہ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی بات کی۔ اچھا خیر آگے چلتے ہیں ناظرین۔ BBC کی رپورٹ آگے پڑھتی ہے کہ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ گرین کمپنی نے بھی یہ طے کرنا ہے کہ ان معاملات سے کتنا منافع اور کتنا حصہ اس علاقے کی حکومت کو ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب مبہم اور بہت ہی تنازع والی کے حل کے لیے غیر جانبداری انہوں نے مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی تنازع اگر پیدا ہوتا ہے تو کیا کوئی غیر جانبدار ایسی کمیٹی بنائی گئی ہے جو تنازع کا حل کرے گی؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں بنائی گئی۔ سکردو میں مقامی سماجی کارکن نجف علی نے BBC کو بتایا کہ اس علاقے میں کمائی کا ایک ہی ذریعہ وہ سیاحت ہے، باقی اس خطے میں مواصلات فوجی کمپنی SCO چلاتی ہے۔ سڑکیں فوج کا شعبہ NLC تعمیر کرتا ہے اور باقی شعبوں میں بھی سرمایہ دار باہر سے آتے ہیں۔ ان کے مطابق اب سیاحت کے شعبے میں گرین ٹورزم کے نام سے ایک کمپنی سامنے آ گئی ہے جس نے سرکاری ریسٹ ہاؤسز ہوٹل کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کی اوپن بیڈنگ کی جائے تاکہ مقامی لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ تاہم جنرل ریٹائرڈ حسن اظہر حیات کا کہنا تھا، ان کا موقف بھی سن لیں، کہ یہاں سے جو منافع حاصل ہوگا وہ فوج کو جانے کی بجائے سیاحت کے فروغ پر خرچ ہوگا۔ ان کے مطابق 20% رقم مقامی ترقیاتی کاموں میں خرچ کی جائے گی جبکہ 35% رقم متعلقہ صوبائی حکومت کو ملے گی۔ یعنی کہ وہ کمپنی خود ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہم نے کچھ ترقیاتی کام کرنے ہیں تو کمپنی پرائیویٹ کمپنی کمپلائنگ پرائیویٹ انڈیویجولز
वो तरक्याती काम करेगी जो पैसे कमाएगी, पूरे सेक्टर पे कब्जा करके सेहत के, बाकी सब कंपनियों को खत्म करके। खत्म तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी ना, जब सारे रिसोर्सेज सारी पावर इनके पास होगी तो बाकी काम क्या रह गया, इकोनॉमी तो बढ़ जाएगी। लेकिन जो भी कोई लोग आएंगे, कोई पैसे बनेंगे, कह रहे हैं 20% हम खुद जो है ना वो कोई डेवलपमेंटल काम करेंगे और कोई 30% हुकूमत को दे देंगे। वो आपको पता ही है वो क्या देंगे या क्या देते हैं। खैर आगे चलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फौज से होटलों की वापसी का मुतालबा, यह बड़ा अहम टॉपिक है, इसको जरा सुनिएगा। दूसरी जानब सुबह खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर के मशीर बराए सियाहत जाहिद चंद ज़ेब ने BBC को बताया कि वो ग्रीन टूरिज्म से सूबाई असासे वापस लेने के लिए मुतल्लिका महकमे से राब्ते में हैं। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। उन्होंने बताया कि वो इस मायदे को तस्लीम नहीं करते हैं जो ग्रीन टूरिज्म नामी एक कंपनी ने एक निगरान हुकूमत से किया था। आपको समझ आ रही है? निगरान हुकूमतों में तैनातियां क्यों करवा रहे थे सैयद बाबर अली शाह? सुनिएगा जरा, ये BBC की तहकीकात आपको बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा कि हम उस मायदे को तस्लीम नहीं करते जो ग्रीन टूरिज्म नामी किसी कंपनी ने किसी निगरान हुकूमत से किया था। उन्होंने कहा कि जो PDM की हुकूमत को ये इख्तियार ही हासिल नहीं था कि वो सूबाई असासों को किसी को के हवाले करे। जाहिद चंद ज़ेब ने कहा, जो उन्होंने सूबाई असम्बली में अपने खिताब में कहा वही इनका मौक़िफ़ है, फौज अपने काम पर तवज्जो दे और सेहत का शोबा सूबाई हुकूमत के हवाले कर दे। जाहिद चंद ज़ेब ने कहा कि निगरान हुकूमत के दौर में सूबे के 19 में से 17 PTDC होटल लिए गए। मैं दोबारा पढ़ देता हूं अगर आपको सुना नहीं गया तो। जाहिद चंद ज़ेब ने कहा कि निगरान हुकूमत के दौर में सूबे के 19 में से 17 PTDC होटल लिए गए और जिस शख्स इस वक्त के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने यह काम किया, इसके बाद उसने ग्रीन टूरिज्म कंपनी बना ली। उन्होंने असम्बली में अपने खिताब में फौज का नाम लिए बगैर कहा कि आपका कारोबार के साथ क्या काम है, आप 60% मुनाफा ले जाते हैं, जिस काम में आप हाथ डालें वो सोना और हमारे लिए मिट्टी रह जाती है। उन्होंने कहा कि कारोबार करना आम पब्लिक का काम है। ग्रीन टूरिज्म कंपनी के सरबराह हसन अजहर हयात अब क्या कहते हैं? वो कहते हैं चंद ज़ेब साहब की तकरीर जो है हुकूमती सतह पर कंपनी की मुखालफत की एक वाहिद मिसाल है। उनका कहना ही नहीं, किसी की जरूरत नहीं साढ़े खिलाफ बोले, एक ही बेवकूफ बोले असम्बली से, तो इसके अलावा कोई बात नहीं है। मतलब अली अमीन गंडापुर हमारे साथ है, वो खामोश है, वो कोई बात नहीं कर रहे। एक अद्धा बंदा बोले अदी खैर है, यही बात है। ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम सॉरी मैंने पंजाबी में बोला, लेकिन यही बात है कि किसी की जरूरत नहीं है कोई बात करे, यही तो बात मैं कह रहा हूं। आगे देखें, इनके मुताबिक इनमें थोड़ी सी गलत फहमी है। ग्रीन टूरिज्म को नेशनल डेवलपमेंट के लिए लेकर आगे जाना है। उन्होंने कहा हम 18वीं तरमीम के तहत पता नहीं क्या क्या वो आगे बता रहे हैं कि जी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, ये मतलब है कि एक फार्मूले के तहत हमने लिए हैं। अगर वापस लेना है तो जी फलां फोरम है, वहां पे जाके अप्लाई करें। भारत उनकी तरफ से एक पूरा स्कीम है जी, हमने जो है ना वो जबरदस्ती हमने नहीं दिए, ये सारे होटल हर चीज ले गए, कोई चीज नहीं छोड़ी, जितनी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे, और वहां पे काम भी नहीं हो रहा, काम करने भी नहीं दे रहे किसी को। आप अंदाजा करें कि मुल्क के अंदर कोई थोड़ी बहुत अगर एक्टिविटी हो रही है तो उसको भी, और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं बजाय उनको फैसिलिटेट करने के, उस शोबे को आगे लेके जाने के, इस तरह प्राइवेट लोगों के हवाले सारा कुछ कर दिया गया। एहसन इकबाल साहब से इन्होंने मौक़िफ़ लेने की भी बात की, बहुत लंबा मौक़िफ़ दिया हुआ है, लेकिन उनका खुलासा यही है कि जब उन्होंने उनसे फॉलो अप क्वेश्चंस किए, जब स्पेसिफिक डिटेल पूछी तो एहसन इकबाल साहब के पास कोई जवाब नहीं था कि इससे मामला कैसे बेहतर होंगे, कैसे सरमायाकारी आएगी। इन्होंने एक सहाफ़ी हैं बेनज़ीर शाह, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे तजिया अभी लिया इस हवाले से, तो ये लिखते हैं, BBC की खबर लिखती है कि सहाफ़ी व तजियाकार बेनज़ीर शाह का SIFC में फ़ौज के अमल दखल से मुतल्लिक़ सवाल के जवाब में कहना था कि एक मुल्क जहाँ पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम होता है वहाँ फैसला साजी का सबसे बड़ा इदारा कबीना होती है, लेकिन जब आप अलग से एक एपिक्स फैसला साज अदारा कायम कर दें जैसा कि SIFC ने किया, तो कन्फ्यूजन ये बनती है कि अहम फैसला साजी कौन करेगा। आपने ऐसा अदारा बना दिया है जिसकी आइन में गुंजाइश ही नहीं है, और वहाँ से ऐसे अफराद हैं जो गैर मुंतखब है और जिनके पास ये अथॉरिटी नहीं कि वो गवर्नेंस से मुतल्लिक मामलात को देखें। ये एक ऐसा अदारा है जिसमें शफाफियत नहीं, हमें नहीं पता इसका बजट कितना है, इसमें कितने अफसरान काम कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि वन विंडो या वन स्टॉप शॉप सिविलियन अदारे क्यों नहीं बना सकते, ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को ही शामिल करके बनाना क्यों जरूरी है। बेनज़ीर शाह ने कहा कि ज़राअत के शोबे में एक प्राइवेट कंपनी बनाई गई है जिसे हजारों एकड़ जमीन दी गई है जो आगे इसे लीज आउट करेगी। ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है। कोई हुकूमत क्यों एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को
اپنی زمین دے گی. صرف اتنا نہیں بلکہ پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ پروفٹ شیئرنگ بھی کی جا رہی تھی. اس حوالے سے کوئی تفصیلات کسی کو فراہم نہیں کی گئی. بے اندیش شاہ کا خیال ہے کہ یہ صورتحال شفافیت کے فقدان کو جنم دے رہی ہے. تو ناظرین میں اس خبر کا جو مکمل خبر ہے اس کا لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں. جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں وہ بھی میں نے پڑھی ہیں, جو میری اپنی تحقیقات ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں, اور آپ کو سمجھایا کہ جو خبر کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ سید بابر علی شاہ یہ سب کیوں کر رہے تھے, کیوں تعیناتیوں میں انٹرسٹ دے رہے تھے, خصوصاً جو نگران حکومت کے دوران معاملات ہوئے تو کس طرح سے آگے معاملات چل رہے ہیں, کس طرح سے ریسورسز کو شفٹ کیا جا رہا ہے, باقاعدہ آنرشپ جو ہے وہ ٹرانسفر کی جا رہی ہے پرائیویٹ لوگوں کے نام اس جنرل عاصم منیر کے انیشیٹو کے تحت. میرے پاس جو معلومات ہے وہ کر دی. آگے اب تحقیقاتی اداروں کا کام ہے وہ تحقیقات کریں, مکمل تحقیقات کریں, جتنا ایک جرنلزم کا ادارہ کر سکتا ہے. وہ بی بی سی نے زبردست رپورٹ کیا, جو انفارمیشن کو ہم شیئر کر سکتے تھے ہم نے کی. کیا کوئی انفارمیشن کسی پوائنٹ پہ غلط ہے؟ بتائیں, بالکل بھی نہیں. سب کے سامنے فیکٹس ہیں, سب حقائق ہے, سب آن دا ریکارڈ باتیں. اگلے موضوع کے اوپر چلتے ہیں جو بہت ہی اہم ناظرین, کہ اگر کیا کوئی تحقیقاتی خبر آئے تو اس کا طریقہ کار کیا یہ ہے کہ آپ صحافی کا بازو مروڑنا شروع کر دیں, اس کے اوپر اٹیک کر دیں, اس کی فیملی کے اوپر اٹیک کر دیں, اس کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ایک مہم چلا دیں گالیوں کی, اس کے اوپر الزامات لگائیں؟ کیا یہ طریقہ کار ہے؟ میں نہیں سمجھتا یہ طریقہ کار ہے. طریقہ کار بہت سادہ ہے, کوئی اتنا مشکل اور کمپلیکیٹڈ بھی نہیں. جو صحافی اس پوری کیمپین کا فوج کی اور آئی ایس آئی کی کا حصہ بن رہے ہیں وہی صحافی بہت اچھے سے گائیڈ بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ دیہڑیاں لگا رہے ہیں. بات سادہ سی ہے کہ آپ ایک خبر ہے کہ آپ جب ناردرن کمانڈر ناردرن فورس کے کمانڈر تھے ناردرن ایریا میں, تو اس وقت آپ کے بھائی جو ہے وہ سیکٹری گلگت بلتستان حکومت کے تحت لگ گئے, اس کے سیکریٹریٹ کے اسلام آباد میں. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ آپ عہدوں میں پہنچتے ہیں, سارے لوگ جو ہے وہ پیچھے پہنچ جاتے ہیں, اور ان کا کنڈکٹ کیا تھا؟ شراب کے نشے میں دھت ہو کے وہ گاڑی چلا رہے ہیں, پورے پاکستان کے سامنے پکڑے جاتے ہیں, بندہ مار دیتے ہیں. آپ کی آئی ایس آئی انوالو ہو کے مرے ہوئے بندے کی فیملی کو پریشرائز کر کے اس کو ڈیل پہ جو ہے وہ قائل کرتی ہے, اور صاف ظاہر ہے کہ وہ معاملہ ختم کیا جاتا ہے. انجانے میں قتل ہو جانا الگ بات ہے, شراب پی کے سڑک کے اوپر آنا اور بندہ جو ہے وہ موجود ہے ابھی تک, کسی بندے نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا, کوئی گرفتاری نہیں کر رہا, کسی طرف سے کوئی معافی نہیں مانگی گئی. یہ ایک خبر ہے فرض کریں تو صحافی آپ کو بتا سکتے ہیں, یہ میرا کام نہیں ہے ویسے بائی دا وے, میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں, یہ دوسرے صحافیوں نے بتانا تھا آئی ایس پی آر کو, آرمی چیف کو, ڈی جی آئی ایس آئی کو, کہ یہ بہتر طریقہ ہے کہ آپ فیکٹس کو ڈینائی کریں کہ ایسا واقعہ ہی نہیں ہوا, کہ یہ جو بھائی کی اپوائنٹمنٹ ہے نہیں ہوئی تھی ایز اے سیکٹری گلگت بلتستان. یہ طریقہ کار ہے نا بات کرنے کا, تو اس میں آپ اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ والی چیز جو ہے وہ غلط ہے. اس چیز سے صحافی کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ہٹ ہوگی, آپ کی گالیوں سے نہیں ہوگی, آپ کے تشدد سے نہیں ہوگی, آپ کے اغوا کرنے سے نہیں ہوگی. آگے چلتے ہیں. میں نے کہا کہ حاجرہ سہیل جو کہ آپ کے ماموں سید بابر علی شاہ کی بیٹی ہیں, جو آپ کی ماموداد بہن ہیں, وہ ایک ادارے پیف میں ایک معمولی اسکالرشپ مینیجر تھی جب 29 نومبر 2022 کو آپ آرمی چیف بنے, اور وہ ایک عام سی تنخواہ پہ جو بھی کسی ایک افسر کی ہوتی ہے, میں نے بتایا تنخواہ بھی بتائی میں نے, 2 لاکھ کے قریب تنخواہ تھی ان کی, اس پہ وہ کام کر رہی تھی. آپ کے آرمی چیف بننے کے کچھ عرصے کے بعد ہی ان کو ایک زبردست قسم کی ٹاپ لیول کی پروموشن دی گئی, اور ان کا پیکج جو ہے وہ 300% سے زائد بڑھا دیا گیا. ان کے اوورآل جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں بڑھا دیے گئے, گاڑیاں, سٹاف, ڈرائیور, ہر چیز مل گیا. اور بات یہ ہے کہ یہ جو بھی اضافہ ہوا یہ پاکستان کی تاریخ کا, کسی بھی ایک سرکار کے انڈر کام کرنے والے ملازم کی ملاقات میں تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ تھا. یہ خبر, اب آپ یہ چیز کر سکتے ہیں کہ آپ سامنے آ کے کہہ سکتے ہیں نہیں بھی یہ تو بات ہی غلط ہے, ایسا نہیں ہوا ہے, حاجرہ سہیل نام کی خاتون ہی نہیں ہے, ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا آپ کہیں گے کہ وہ ماموداد بہن ہی نہیں ہے. کوئی بھی چیز آپ کر سکتے ہیں نا, کہیں پہ خبر کے اندر کسی لنکیج میں کسی جگہ پہ کئی ڈاٹ لنک جو ہوئے ہیں, کہیں پہ غلط بات ہو سکتی ہے, اس کو آپ غلط ثابت کر دیں ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ, صحافی کی پوری کریڈیبلٹی جو ہے وہ اس کا تیا پانچا ہو جائے گا. اب آگے چلتے ہیں. بابر علی شاہ صاحب نے اپوائنٹمنٹس کرائی ہیں, تو میں نے تو سب لوگوں سے بات کی, یہ تو لوگوں نے سینکڑوں اپوائنٹمنٹس کا بتایا پنجاب کے اندر ٹاپ لیول کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے وفاق کے اندر, میں نے تو وہی کیا جو مجھے کنفرم ہو سکا. آپ سامنے آئے نا, بات کریں, پھر دیں اس کے اوپر. محسن نقوی صاحب کے بارے میں جو لکھا, جو پاسپورٹ جاری کیا, اس کے اوپر بڑی کیمپین چلائی گئی کہ یہ کیٹیگری لکھ دی, یہ لکھ دی. میں نے آپ کو بتایا کہ پریویلیج لیا گیا, غلط طریقے سے لیا گیا. جو بھی لوگ کہتے ہیں کہ تمام سرکاری ملازم کو پاسپورٹ ملتے ہیں, غلط کہتے ہیں. صرف ان کو ملتے ہیں جو گورنمنٹ ملازم ہو اور ان کو باہر کی اسائنمنٹ ملے. خاص لوگوں کو اسائنمنٹس دے کے اس طرح کے پریویلیجز دیے جاتے ہیں. میں نے ثابت کیا کہ
31 नवंबर 2022 को आर्मी चीफ बने, उसके बाद उसके सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर जो है सुंदस उजैर जो कि बेटी हैं इनकी, जो शादीशुदा बेटी हैं, जो खतीजा आसिम जो कि बेटी है आर्मी चीफ की, शादीशुदा बेटी हैं, जो इनकी इमीडिएट फैमिली की मेंबर नहीं थी, उनको और उनके शोहरों को भी जो है ऑफिशियल पासपोर्ट जारी किए गए, जो कि गलत है। ये कोई बादशाह का निजाम नहीं है, आप बादशाह सलामत नहीं है कि आप जिसको चाहे जो चाहे जिस वक्त जो है वो अवार्ड कर दे, गलत। आप उसको फैक्चुअल तरीके से आके काउंटर करें और उसको खुद सामने आए और जवाब दें उस चीज का, बजाय आपको गालियां निकालने की और कैंपेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक प्रॉपर तरीका होता है। और आप यकीन माने, जैसा मैंने कहा, ये मेरा काम नहीं है, ये उन सहाफियों का काम था जिनको जबानें गंग हो चुकी हैं, जो बोलने से घबराते हैं, कि वो आपको ये बताते हैं कि फैक्ट्स लाएं, फैक्ट्स सामने रखें। नुरानी की क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिकली डैमेज होगी कि उसकी स्टोरी के अंदर जो है फला बात जो है वो गलत है। आप अपने भाई की सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान अपॉइंटमेंट उस वक्त जबकि अब कमांडर जो फोर्स कमांडर थे नॉर्दर्न एरिया में, उस वक्त से लेके उस चीज को लेके और उनके बंदे मारने में आईएसआई के किरदार, फैमिली को डराने में, आपकी बहन की अपॉइंटमेंट, ये सारे मामला, जितनी बरात जो मामला चल रहे हैं, जिस तरीके से मैंने पूरी कहानी केपीके के एसेट्स के ऊपर कब्जे की रखी है, किसी एक पॉइंट को तो चैलेंज करें ना, तो फिर बात आगे चलेगी। बाकी आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी जुल्म तशद्दुद कर लें, जितने मर्जी गालियां निकाल लें, उससे स्टोरी की सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को खराब कर रहे होंगे। सहाफत का सफर, सच का सफर बहरहाल जारी रहेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।